بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تؤمنون باللہ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور عزیزان ملت، سب سے پہلے تو ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو باجماعت ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ توفیق خداوندی کے بغیر آدمی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس فریضے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے جن کو سید الطائفہ کہا گیا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا حال بڑا عجیب تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ جب تھانہ بھون جانا ہوا تو حضرت کی خانقاہ میں ایک نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس پر حضرت نے ایک بہت بہترین جملہ لکھا ہے کہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے فوائد اور اس کے نتیجے جب امت کے سامنے آئے تو حضرت نے ایک جملہ وہاں پر لکھوایا ہے کہ الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ نا امیدی کو امیدی میں بدل دیا۔ الیاس نے یاس کو کس میں بدل دیا؟ آس میں بدل دیا۔ اللہ نے اس کام کے اندر وہ فوائد رکھے ہیں، وہ اس کے فائدے اور ثمرات ہیں جس کی کارگزاریاں ہم بارہا سنتے ہیں۔ اب یہ کام تعارف کا محتاج نہیں ہے، اب اس میں وہ مجاہدے نہیں رہے جو ہمارے اکابرین نے کیے، جو ہمارے بزرگان دین نے۔ ہمیں تو صرف اب چلنا ہے، کام تو وہ کر کے چلے گئے، ہمیں تو صرف نقل اتارنی ہے۔ اور نہ ایسے ایسے مجاہدے آئے، اللہ ہمارے اکابرین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ اس دور کے اندر اس کا بات کرنا بھی گویا کہ بہت بڑی ہمت کی بات تھی۔ میں جس علاقے میں کام کرتا ہوں بھاؤنگر، وہ سوراشٹر کا علاقہ ہے، ہمارے ساتھ خود ایسا واقعہ پیش آیا کہ بھاؤنگر کے قریب ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر کوئی جماعت جاتی نہیں تھی، اور نام لینا گویا کہ بہت بڑا گناہ، آپ نام نہیں لے سکتے تھے دعوت کا۔ لیکن ہم مسلسل کوشش میں تھے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے، لہذا ہم کوشش کرتے رہے۔ ایک صاحب تیار ہوئے اپنا مکان دینے کے لیے کہ تم اپنی مسجد بناؤ۔ اب جب ہم ان کا مکان قبضہ کرنے کے لیے گئے اس دن، تو ہم تقریباً 2 بجے پہنچے تھے، اور عام طور پر ظہر کی نماز 1 بجے ہو جاتی ہے دیہاتوں میں بھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ آج ہم امیر کی اطاعت صحیح معنی میں نہیں کرتے ہیں، ہم نفسانی خواہشات کے متبع ہیں۔ کہا اگر تم اپنی اصلاح کروانا چاہتے ہو تو امیر کی اطاعت کرو، کوئی کام بھی امیر کو پوچھے بغیر نہ کیا جائے، ورنہ آدمی فتنے میں پڑ جائے گا۔ تو ہم 2 بجے کے قریب پہنچے تو ہماری ظہر کی نماز باقی تھی، ہم وضو کر رہے تھے، اور اچانک ہمارا ایک ساتھی اتنا جوش میں آ گیا، اور جوش میں آ کر ہوش کھوس دیے اس نے، اور وہ اس مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی بلند آواز سے۔ اور وہ قرب و جوار کے سارے لوگوں نے جب اذان سنی تو وہ گھر سے باہر نکل آئے کہ ابھی کیسی اذان؟ پتہ چل گیا کہ شاید یہ لوگ آئے ہیں چمبوڑی ہے، کیونکہ وہاں یہ کہتے ہیں ہم کو، اور سارے مکان والے باہر نکل آئے۔ اب ہم جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو تقریباً 100 پیپل وہاں پر ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں کہ آج ان کی برابر خیریت لینی ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ بھائی لوگ استقبال میں کھڑے ہیں، آپ لوگ آگے۔ میں نے کہا وہ لوگ استقبال میں کھڑے ہیں تو لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں،
ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا جو صاحب مکان تھے وہ کہا کہ آپ لوگ ابھی یہیں پر رہو، میں باہر جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں۔ ان کا امام بھی آ گیا، وہ بھی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے۔ تو ان کے ساتھ وہاں کچھ تو میں ہوئی ان کی۔ پھر انہوں نے معاملہ سنبھالا اور ہم کو کہا کہ آپ لوگ نکل جاؤ، اور دوسرے صاحب کے یہاں ہماری دعوت تھی۔ اب جب ہم ان کے گھر پر کھانے کے لیے پہنچے اور کھانا کھا رہے تھے، اور اچانک زور زور سے قوالیاں شروع ہو گئی، اوہ بہت زوروں سے۔ تو میں نے میزبان سے کہا شاید یہ روزانہ بجتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا شاید ہمارے استقبال میں بجایا جا رہا ہے۔ کہا حضرت یہی بات ہے کہ آپ لوگوں کے استقبال میں یہ ساری بجائی جا رہی ہے قوالیاں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ اب ہم 4 آدمی اور وہ لوگ 100 کے اوپر پیپل۔ اب کہا کہ اب نیچے اترنا ہے، اپنی گاڑی وہاں کھڑی ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی یہ دعا پڑھ لو، آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے چلے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہم جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے جب نکلے تو دونوں قطار میں وہ لوگ کھڑے تھے، اور ہم ان کے درمیان سے چلے جا رہے بالکل بلا خوف، لیکن کسی کی یہ ہمت بھی نہیں ہوئی کہ ہمیں یوں پوچھے کہ کیوں آئے ہو تم یہاں پر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور ہم اطمینان سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے، اور ہماری گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ جب گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی ہماری، پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگی کہ یار ہم نے تو ان کو کچھ پوچھا بھی نہیں، اور یہ تو آرام سے نکل گئے ہیں، یہ لوگ تو عافیت کے ساتھ نکل گئے۔ خیر اس دن تو اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ پھر ہم گئے دوسری مرتبہ کہ بھئی چلو اس بستی کے اندر کچھ احسان کر دیں، جیسے میرا نبی مؤلفت قلوب دیا کرتے تھے، تو کہا کہ بھئی وہاں پر پانی کی ضرورت ہے، کچھ بورنگ کروا دیں اپنے۔ تو ہم گئے دیکھنے کے لیے، تو وہ صاحب ہم کو جب دیکھنے کے لیے لے گئے جگہ، اور ہماری گاڑی وہاں پارک کی ہوئی تھی، ہم جب واپس آئے تو ہماری گاڑی کے ٹائر میں سے ہوا نکال دی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ وہ تو اللہ نے ان کی عقل پر پتھر ڈالے کہ ایک ہی ٹائر کی نکالی تھی، چاروں کی نہیں نکالی تھی۔ پوری بستی میں ہم گاڑی لے کر گھومے، لیکن کسی مسلمان نے ہمیں ایئر نہیں ڈالی۔ غیر مسلم نے کہا لاؤ میں تم کو ایئر ڈال دیتا ہوں۔ یہ حالت تھی، لیکن آج الحمدللہ اس بستی کا حال یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک سے پہلے اس بستی سے 4 مہینے کی جماعت گئی۔ آج گشت کرنا وہاں آسان ہو گیا۔ وہاں پر مکتب کے اندر ابھی میں جا کر آیا یہاں آنے سے پہلے، تو الحمدللہ 200 اسٹوڈنٹ مکتب میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اکثریت ان کے بچے ہیں۔ ایک اللہ نے اس کام کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، اللہ نے اس میں ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس کام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے عزیز دوستو یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ امانت ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو بڑی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا، ورنہ وہ رب اپنے اس دین کے اندر نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ وہ چاہے تو جس سے اپنے دین کا کام لے لے۔ لہذا ایک طاقتور اللہ نے ایک نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس صحیح ترتیب پر لے کر چلیں گے جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، تو خدا کی قسم اس کے فائدے ہم اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ مہاراشٹر کے علاقے کے اندر ایک جماعت ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف جا رہی تھی پیدل اپنے بستروں کو لے کر۔ اسی لیے کہا گشت والا عمل بڑا طاقتور عمل ہے، گشت والا عمل بڑا طاقتور عمل ہے، لیکن ہم صحیح معنی میں اس ترتیب کے ساتھ کریں جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک رسم رہ گئی، ہم رسمی طور پر گشت نہ کریں، ہم اپنے دل میں اس کی ایک عظمت کہ یہ گشت والا عمل وہ عمل ہے جس کو ہمارے نبی نے خود کیا ہے، اس میں اللہ نے ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے۔ نظام الدین کے اندر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ ہر ہفتے ایک بوڑھے میاں سامنے رہتے تھے بنگلے والی مسجد کے سامنے، اور ہر ہفتے وہ آ کر حضرت جی سے ملاقات کرتے اور پوچھتے کہ مولوی جی اس ہفتے کوئی 4 مہینے کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی کہ نہیں نکلی؟ اگر جاتی تو اللہ حضرت کہتے کہ ہاں نکلی، اگر نہیں تو کہا اس ہفتے نہیں۔ ایک دن حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے میاں کو بٹھایا
اور بٹھا کر یوں کہا کہ آپ ہر ہفتے ایوری ویک آ کر مجھے یہ سوال پوچھتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ تو مجھے بتاؤ، کیا حقیقت، کیوں آپ پوچھتے ہیں؟ تو بوڑھے میاں روتے روتے کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، جب 4 مہینے کی جماعت نکلتی ہے اللہ کے راستے میں تو خدا کی قسم میں اس جماعت کے نکلنے پر ان کے چلنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں اٹھنے والے فتنوں کو ان کے قدموں کے نیچے دبا دیا کرتا ہے۔ اللہ فتنوں کو دبا دیتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کام کے اندر اللہ نے امت کی ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو وہ جماعت ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو رہے تھے اپنے بستر کو لے کر پیدل، تو 2 پڑوسن آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ تو ایک پڑوسن اپنی پڑوسن سے کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ ان تبلیغ والوں کے اوپر رحم فرماوے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعائیں دے رہی ہے وہ، کیونکہ اللہ نے اس کام کی برکت سے کئی گھروں کی زندگیوں کو روشن کر دیا، کئی گھروں کے چولہے روشن ہو گئے، گھروں میں سکون آیا۔ تو وہ یوں کہنے لگی اپنی پڑوسن سے کہ کیوں آپ ان کے لیے دعا کر رہی ہو؟ کہا میں اس لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو پرسکون بنایا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے وہ تو بتا مجھے۔ تو کہا کہ میرا شوہر اور میرا خاوند تو بس ڈرائیور تھا، صبح سے شام تک وہ ڈیوٹی پر رہتا تھا، شام کو جب اپنی ڈیوٹی سے اترتا تھا تو سیدھا شراب کھانے پر پہنچتا اور شراب پی کر اپنے گھر آتا تھا اور نشے کی حالت میں ہماری گھر کی پکی ہوئی ہانڈیوں کو انڈیل کر پھینک دیا کرتا تھا اور رات بھر گالیاں بکتا تھا اور ہماری نیندیں حرام ہو جاتی تھی، ہم کبھی رات میں سکون سے نہیں سوئے۔ لیکن ایک دن ہماری اس محلے کی مسجد کے اندر جماعت آئی ہوئی تھی اور وہ گشت کے لیے نکلے، اور اللہ نے امیر صاحب کے دل میں بات ڈالی، میرے خاوند کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے سامنے کچھ بات کی دین کی، اور کہا کہ آج ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، آپ بھی مسجد میں تشریف لے آئیں، دین کی بات ہوگی، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ اللہ نے میرے خاوند کے دل میں بات ڈال دی اور وہ مغرب کی نماز میں پہنچ گیا، اور مغرب کی نماز میں پہلی مرتبہ وہ مسجد میں گیا، اور جب نماز کے بعد بات ہوئی اللہ نے میرے خاوند کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ اسی وقت تشکیل ہوئی اور وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا، اور 3 دن کے لیے جب نکلا تو 3 دن کے اندر اللہ نے اس کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کیا کہ وہ 3 دن پورا ہونے سے پہلے امیر صاحب سے کہتا ہے کہ میں 10 دن چلوں گا۔ 10 دن پورے ہوئے تو کہتا میں چلہ چلوں گا، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے اس نے 4 مہینے لگا لیے، اور 4 مہینے اس نے لگائے، اور 4 مہینے لگانے کے بعد جب میرا خاوند میرے گھر پر آیا، آج ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ جس کی راتیں نشے میں گزرتی تھی آج میرے خاوند کی آخری راتیں مصلی پر گزرتی ہے، اور راتوں کی تنہائی میں روتا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے اس گشت والے عمل میں یہ طاقت رکھی ہے، اللہ نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے، اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ جب گشت کر کے واپس آیا کرتے تھے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب گشت کر کے واپس آؤ تو استغفار پڑھتے ہوئے آؤ۔ کیا پڑھتے ہوئے آؤ؟ استغفار، کہ اللہ یہ کام تو نبیوں والا کام ہے، ہم تو نقل اتار رہے ہیں، حقیقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے ندامت کے آنسو بہائیں کہ اللہ جیسا حق ادا کرنا چاہے تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے ہیں، لہذا ہم اس طرح استغفار کرتے ہوئے آئیں۔ تو کیوں؟ تو کہا کہ ہمارے پاس جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کوتاہی کو درگزر فرما دے۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ جب گشت کر کے واپس آتے تھے تو مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگتے تھے، یا اللہ زلفوں کی قسم دے دے کر انہیں صحرا سے لایا ہوں، زلفوں کی قسم دے دے کر انہیں صحرا سے لایا ہوں، بڑے مشکل سے پہنا یہ زنجیر دیوانے کو، بڑی مشکل سے پہنا یہ زنجیر دیوانے کو،
یا اللہ کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، بہت تیرے نبی کا واسطہ دے دے کر یہ مسجد کے گیٹ تک لایا ہوں، میرا کام پورا ہو گیا، اب آگے تیرا کام ہے، اب آگے تیرا کام ہے۔ عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں یہ دعوت کا مقدس سلسلہ، یہ دعوت کی مقدس محنت ہمیں عطا فرمائی، اس کی کارگزاریاں اور اس کے منافع کہاں بیان کر سکتے ہیں، کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم اور اب بے شمار کارگزاریاں سن کر بیٹھے ہیں۔ یہ کام تعارف کا محتاج نہیں رہا ہے، بلکہ وہ تو تعارف کی حد سے بھی باہر نکل چکا ہے کہ جس کام کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کئی لوگوں کو کلمہ دے دیا۔ گودرا کے علاقے کے اندر علماء کی ایک جماعت پیدل چل رہی تھی، سارے علماء تھے دیہات کے اندر، لہذا ایک دیہات کے اندر ان کی جماعت پہنچی تو پوری بستی کے اندر انہوں نے چکر لگایا، کوئی مسلمان نظر نہیں آئے، ایک بوڑھے میاں نظر آئے، اس کا لباس بھی دیکھو تو ہندوانہ لباس، کیونکہ جیسی صحبت ویسا اثر پڑتا ہے۔ اس کا نام پوچھا تو الحمدللہ اس کا نام بتایا کہ میں فلاں ابن فلاں، مسلمان نام تھا۔ تو مولوی امیر صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھئی ایک تو ملا، لہذا اس بوڑھے میاں کو سمجھا کر مسجد میں لائے، اور مسجد میں لانے کے بعد ان کے ساتھ باتیں کی اور اس کو قریب کیا، مانوس کیا، اور پھر کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی اپنا کلمہ سنائیں۔ کہنے لگے خدا کی قسم اس بڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا 60 سال گزر گئے کبھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، 60 سال گزر گئے کبھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، آج پہلی مرتبہ آپ پڑھا رہے ہو، مجھے کہاں آئے گا کلمہ۔ کہنے لگے کہ 3 گھنٹے ہم اس بڑھے میاں کے پیچھے کلمہ پڑھاتے رہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں چڑھا۔ تو پھر ہم نے اس بوڑھے میاں سے یوں کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ کہا میرا جوان بیٹا ہے، کہا اسے بلاؤ۔ لہذا اس کے جوان بیٹے کو بلایا گیا اور اس کو کلمہ یاد کروا دیا اور کہا کہ اب ہمیں تو آگے جانا ہے، آپ اپنے والد کو روزانہ کلمہ یاد کراتے رہنا۔ اللہ نے ہدایت دینی تھی، لہذا وہ جماعت تو آگے نکل گئی۔ ایک ہفتے کے بعد اس جوان کا فون آیا امیر صاحب پر، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں فلاں دیہات میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا آج میرا ابا کا انتقال ہو گیا۔ امیر صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لیکن کہا حضرت خوشی کی بات یہ ہے آپ میرے باپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، میرے باپ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، لیکن تمہارے آنے کی برکت سے الحمدللہ میرا باپ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا ہے، میرا باپ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ ہمیں اس کام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں مانگنا چاہیے، آج ہم مانگتے نہیں، اسی لیے کہتے ہیں ہم دعاؤں میں سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی تو مانگا کریں کہ اللہ لوگ جا رہے ہیں مجھے کیوں قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ دارالعلوم بھاؤنگر کے اندر معذورین کی جماعت آئی تھی، سارے معذور گونگے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تو اپنا کام لینے پر آئے تو کس سے کام لے لے؟ تو زبان والوں کا بھی محتاج نہیں ہے، تو بے زبانوں سے بھی تیرا کام لے سکتا ہے، سارے معذورین۔ اب جب وہ جماعت آئی ہمارے یہاں پر، عصر کی نماز کا وقت تھا اور میں عصر کی وقت تھا، ایک بات پوری کر کے اپنی بات پوری، تو عصر کی نماز کے لیے میں مسجد میں گیا تو میں نے سلام کیا، وہ ساتھی ماشاءاللہ جبہ داڑھی چہرے پر، تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میرے دل میں تھوڑا سا کہ یار سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا۔ خیر میں نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا اور میں نے ہی نماز پڑھائی عصر کی، اور لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ جب سلام کے بعد وہی ساتھی کھڑے ہوئے اعلان کرنے کے لیے، لیکن اس کے پاس زبان تو تھی نا، اس نے اشارے میں اس طریقے سے اپنے مخصوص اشاروں کے اندر اعلان کیا، اور ایک ترجمان کھڑے ہوئے کہا بھائی یوں کہہ رہے ہیں کہ دعا کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھے، دین کی بات ہوگی۔ تب مجھے کہا کہ اللہ یہ تو بیچارہ معذور ہے، یہ بیچارہ گونگا ہے، اسے تو آواز سنائی نہیں دیتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے طائف کا واقعہ اشاروں میں جو بیان کیا، اس نے وہ جذبات تھے اس کے، خدا کی قسم مسجد کے اندر ہمارا کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں تھے، ایک ہمدردی تھی۔
پھر جب وہ بات پوری ہو گئی اور میں ان کو دفتر آفس میں لے گیا، ہم بیٹھنے کے بعد وہ اشارے سے مجھے یوں پوچھ رہے ہیں کہ ترجمان نے کہا کہ یہ صاحب آپ سے یوں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ اوہ، اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بالکل مطمئن رہو، آدھی جنت تو تمہاری پکی ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ تمہارے پاس تو زبان ہی نہیں، نہ تم غیبت کرو گے، نہ جھوٹ بولو گے، نہ کچھ کرو گے، تمہاری زبان ہی نہیں ہے۔ تو وہ رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور کہنے لگے دعا کرنا اشارے میں، اللہ ہمیں اس کام کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے۔ پھر امیر صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا یہ جماعت جو میں لے کر چل رہا ہوں، میری حیثیت تو ترجمان کی ہے، 4 مہینے یہ معذورین چل رہے ہیں، الحمدللہ جس علاقے میں بھی اور جہاں بھی ہماری جماعت کا قیام ہوا، اللہ نے ان کی اندر کی فکر کی برکت سے نقد 4 مہینے کی جماعتیں نکالی ہے۔ میں نے کہا کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ کہا تہجد کے موقع پر منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے بھائی تہجد؟ کہا یہ لوگ صبح جلدی سے 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، صبح جب تشکیل ہوتی ہے تو وہ جو نام لکھے جاتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے وہ میرے پاس آتے ہیں، کہا کہ وہ نام ہمیں دے دو، اور ہر آدمی اپنی چٹھی بنا لیتا ہے اور وہ چٹھی اپنے جیب میں رکھتے ہیں، اور جب رات کو تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو مسجد کے کونے کے اندر ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، اور وہ چٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر یوں کہتے ہیں اشارے سے، اے اللہ اسے بھی قبول کر، یا اللہ اسے بھی قبول کر، یا اللہ اسے بھی قبول کر، ایک ایک نام کے اوپر اشارے کر کر کے اللہ سے منواتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کس سے کام لے لے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم کچھ کر کے چلے جائیں، ورنہ دنیا سے جانے والا ہر آدمی پچھتائے گا، کرنے والے بھی پچھتائیں گے اور نہ کرنے والے بھی پچھتائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک اللہ ہمیں اس کام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔